الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا سینہ صحابہ کے متعلق بالکل صاف ہے۔ اب میں آخر میں ایک آپ کو نصیحت کرتا ہوں، 1:45 بج گئے۔ یہ لچک ہوتی ہے نا 1:30 اور 1:45 کے درمیان لچک ہوتی ہے۔ اصل طریقہ تو یہ ہے کہ 1:30 بجے بازار ختم ہو جانا چاہیے، لیکن میں کیا کروں، مجھ سے ہوتا نہیں ہے۔ ابھی میں 2 بجے تک تو آپ کے سامنے انشاءاللہ گفتگو کر سکتا ہوں۔ نصیحت ایک میری یاد رکھو، اور بہت قیمتی ہے، بہت عمدہ ہے۔ انشاءاللہ تمہارا دین ایمان محفوظ رہے گا، اللہ کے حضور اللہ کے رسول کے سامنے سرخرو ہو جاؤ گے، صحابہ کرام کے سامنے شرمندگی نہیں اٹھانا پڑے گی۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ نام ایک صحابی کا نام ہے، وہاں سب جھکا دو۔ کوئی تنقید کرے، کوئی تاریخ کا حوالہ پیش کرے، کبھی قبول نہ کرو۔ کہو جی قرآن و حدیث پیش کرو، قرآن و حدیث پیش کرو۔ صحابہ کو دیکھنا ہو تو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھو، صحابہ کو دیکھنا ہو تو نبی پاک کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے دیکھو، صحابہ کو دیکھنا ہو تو جہاد پر حضور کے ساتھ تلواریں چلاتے ہوئے دیکھو، گردنیں کٹتی دیکھو، نیزوں سے سینے چھلنی ہوتے دیکھو، شہادت دیکھو، خاک و خون میں لپٹتے دیکھو، اور دیکھو کہ اللہ کے رسول پر کس طرح جانیں قربان کر رہے ہیں۔ مال ان کا لٹانا دیکھو، گھر چھوڑنا دیکھو، بچوں کو چھوڑنا دیکھو، ساری دنیا سے دشمنی مول لینا اور نبی کا ساتھ نہ چھوڑنا، یہ صحابہ کرام کا کمال ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی عظمت ہے۔ آج دین ہمارے پاس پہنچا ہے تو صحابہ کرام کے طفیل پہنچا ہے۔ کسی صحابی کے نام پر اگر کوئی آدمی کیچڑ اچھالتا ہے، تنقید کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تاریخ کے حوالے کر دیتا ہے، کہتے جی نہیں صحابی ہے، صحابی ہے، بس صحابی۔ صحابی کے بارے قرآن نے کیا فرمایا؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ ایک چھوٹا سا فقرہ ہے لفظوں کے لحاظ سے، ورنہ تو قرآن کے سارے فقرے ماشاءاللہ بڑے ہیں، قرآن خود بڑا عظمت والا ہے۔ کُلًّا، یہ یاد کر لو، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اس کا معنی ہر ایک صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اب جو صحابہ پر تنقید کر رہا ہے وہ جنتیوں پر تنقید کر رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ خود جنتی نہیں، دوزخی ہے۔ جنتی کبھی جنتی پر تنقید نہیں کرتا۔ صحابہ کے بارے ہمیشہ اپنا سینہ صاف رکھو، خواہ وہ حضرت امیر معاویہ ہی کیوں نہ ہو، جب ان کا نام آئے کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔